تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے باب نصر ینصر جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں ان میں سے باب نصر ینصر سے فعل ماضی معلوم کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ باب نصر ینصر سے فعل ماضی کے متعلق مزید پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی کے بارے میں جو ہم نے فعل ماضی معلوم پڑھا تھا، ایک تو آج ہم سیکھیں گے کہ فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے معلوم میں فاعل معلوم ہوتا ہے، مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی معلوم میں نصارہ، تو نصارہ فعل ماضی اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، اس کا فاعل معلوم تھا، اس نے مارا اس ایک مرد نے۔ لیکن اسی سے ہم فعل ماضی مجہول کیسے بنائیں گے، اس کے لیے ایک مکمل طور پر ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو آپ سمجھیں تو انشاءاللہ ہر لفظ سے آپ کو فعل ماضی معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ قاعدہ کیا ہے کہ فعل ماضی مجہول فعل ماضی معلوم سے بنتی ہے۔ فعل ماضی مجہول کس سے بنتی ہے؟ فعل ماضی معلوم سے بنتی ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی معلوم کے آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑنا ہے۔ آخری حرف کو بالکل آپ نے اپنی حالت پر چھوڑ دینا، اس پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جو کچھ بھی ہے، زیر تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ آخر سے ما قبل کو، یہ تو پہلا کام تھا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آخر سے ما قبل کو کسرہ دینا ہے، کسرہ دینا ہے۔ آخر سے ما قبل کو کیا کر دینا ہے؟ کسرہ دے دینا ہے۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ باقی متحرک حروف کو ضمہ دے دینا ہے۔ یہ پورا ایک قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا فعل ماضی مجہول کا، کہ فعل ماضی معلوم سے مجہول بناتے ہوئے آپ نے آخری حرف کو، فعل ماضی معلوم کے آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑنا ہے، اس کو نہیں چھیڑنا ہے۔ آخر سے ما قبل جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے اس کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے جر استعمال نہیں کرنا ہے۔ رفع، نصب، جر وہ علم النحو کی اصطلاح ہے۔ اب علم الصرف میں جو ہم اصطلاح استعمال کریں گے، آپ کو شروع میں نے بتایا بھی تھا، ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ فتحہ کسرہ۔ تو آخر سے ما قبل کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے۔ اب آخری حرف کو تو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دیا۔ اس کے علاوہ جتنے حروف متحرک حروف رہ جاتے ہیں، 1 اور 2 اور 3 اور جتنے بھی رہتے ہوں، ان کو آپ نے ضمہ دے دینا ہے۔ اس طرح فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ مثال کے طور پر نصارہ، اب یہ فعل ماضی معلوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی معلوم۔ اب ہم نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ آخری حرف کو تو آپ نے اپنی حالت پر چھوڑنا ہے۔ نصارہ، را مفتوح تھا، ہم نے اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا۔ قاعدے میں ہم نے کہا کہ آخر سے ما قبل کو کسرہ دینا ہے، تو آخر سے ما قبل کون سا تھا؟ صاد تھا، تو صاد کو ہم نے کسرہ دے دیا۔ اور قاعدے میں ہم نے تیسری شق یہ بیان کی کہ ان 2 کے علاوہ پھر جتنے بھی متحرک حروف رہ جاتے ہیں، چاہے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، جتنے بھی ہوں، ان کو ضمہ دے دینا ہے۔ تو نون باقی رہ گیا تو نون کو ہم ضمہ دے دیں گے، تو کیا بن گیا؟ نوسیرا۔ کیا بن گیا؟ نوسیرا۔ نصارہ، نوسیرا۔ نصارہ کا مطلب تھا مارا اس ایک مرد نے، فاعل اس میں معلوم تھا۔ نوسیرا کا مطلب ہے مارا گیا ایک مرد۔
ٹھیک ہے، مارا گیا وہ ایک مرد، مارنے والا کون ہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ نصرہ، نصرہ پوری گردان بھی پھر آپ نے اس طرح یاد کرنی ہے، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا، ٹھیک ہے، نصرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ بھی چند ماضی کی قسمیں ہیں، عموماً یعنی ماضی مطلق، ماضی مطلق، مطلق ماضی یہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے، یعنی وہ ماضی جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا پایا جاتا ہو، لیکن اس سے ہمیں یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کام ماضی میں تو ہوا ہے لیکن بعید میں ہوا ہے، قریب میں ہوا ہے، گزشتہ زمانہ قریب میں ہوا ہے یا گزشتہ زمانہ بعید میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا مسلسل ہوا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اس سے پتہ نہیں چل رہی ہوتی، تو ایسے ماضی کو فعل ماضی مطلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مثالیں فعل ماضی مطلق ہی کی ہیں۔ نصرہ مدد کی اس نے، اسے ایک مرد نے، ابھی کب مدد کی؟ ماضی قریب میں کی، ماضی بعید میں کی، مسلسل کی، کچھ پتہ نہیں چل، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ماضی استمراری، ماضی استمراری، استمراری کہا جاتا ہے جاری، مسلسل، ٹھیک ہے۔ ماضی استمراری کیسے بنائی جاتی ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کانا فعل مضارع، کانا کو فعل مضارع پر جب داخل کیا جاتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ اب فعل مضارع کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے، یہاں پر آپ اتنا صرف سمجھ لیں۔ دیکھیں، کان ینصر، وہ مسلسل مدد کر رہا تھا، یعنی مدد اس نے صرف یہ نہیں ہے مدد کی، بس مسلسل کر رہا تھا۔ کان یکتب، کان یکتب مساعہ، یہ ویسے میں آگے لفظ لکھ رہا ہوں، وہ لکھ رہا تھا مسلسل 1 گھنٹے سے۔ دیکھیں، کان یکتب، اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کام ماضی میں ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ہوا ہے، ایک حد تک وہ کام جاری رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ماضی استمراری کے علاوہ ماضی بعید، ماضی بعید، کانا کو آپ فعل ماضی پر داخل کر دیں، کانا پلس فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ کان نصر، کان نصر، اس نے مدد کی تھی، بہت پہلے کی تھی، کان نصر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مدد والا فعل زمانہ گزشتہ زمانے میں پایا گیا وہ دور گزشتہ والے میں پایا گیا، ماضی بعید میں پایا گیا، ابھی قریب قریب میں نہیں کی اس نے مدد، بہت پہلے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ماضی سے ماضی قریب بناتے ہیں، ماضی قریب، تو اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ قد پلس فعل ماضی، فعل ماضی کے اوپر قد داخل کر دو تو اس کا اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے یہ گزشتہ قریب میں ہوا ہے، دور میں نہیں ہوا ہے۔ نصرہ ہے تو اسی کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں قد نصرہ، قد کتب، ٹھیک ہے۔ قد نصرہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے مدد کی ہے، ٹھیک ہے۔ قد نصرہ، اس ایک شخص نے مدد کی ہے، یعنی کی ہے کب؟ قریب والے زمانے۔ قد کتبہ، اس ایک شخص نے لکھا ہے کب؟ قریب والے زمانے میں لکھا ہے، ماضی قریب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں فعل ماضی کی چند اقسام دی۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی منفی، فعل ماضی مثبت سے منفی بنانے کا آسان سا طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیا جائے، ما کتبہ، نہیں لکھا، ما کتبہ، نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ ما نصرہ، اس نے مدد نہیں کی۔ بسا اوقات فعل ماضی کے اوپر لا بھی داخل ہوتا ہے، عموماً فعل ماضی منفی کے اوپر ما اور فعل مضارع منفی کے اوپر لا داخل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار فعل ماضی پر بھی لا داخل ہوتا ہے، لیکن وہ کب داخل ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک شرط ہے،
پھر کلام میں لا تکرار کے ساتھ آتا ہے، جیسے فلا صدقا ولا صلی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں صدقہ اور صلی یہ دو فعل ماضی ہیں، الحمدللہ۔ لیکن صدقہ اور صلی یہ دو کیا ہیں؟ فعل ماضی ہیں، ان کے اوپر لا داخل ہوا ہے اور لا تکرار سے آیا ہوا ہے۔ تو لا اکیلا نہیں آتا، بلکہ لا ہمیشہ جب بھی فعل ماضی پر آئے گا تو کس کے ساتھ آئے گا؟ تکرار کے ساتھ آئے گا۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، فعل ماضی مجہول کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو فعل ماضی کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی منفی، تو یہ آپ نے جو ہے تمام اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔